بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے حسین دن تھا، ایسا دن جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح میں بھی آج بہت خوش تھی اور خوشی خوشی میں میری شادی کی تمام رسومات ادا کی گئیں۔ جب میرا شوہر مجھے شادی کی پہلی رات اپنے گھر لے جانے کے بجائے ہسپتال میں لے آیا، ہسپتال کی بائک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں لایا اور کہنے لگا کہ آج سے ہم یہاں رہیں گے، میں حیران ہوئی، بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت اپنے گھر جانا چاہیے تھا، پھر ہم یہاں اپنی شادی کی پہلی رات ہی کیوں آ گئے ہیں؟ میرے شوہر میرے سوالات کے جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا اور وہ اپنا فون لے کر ایک سائیڈ پر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی، مگر جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے ان کو سن کر میرے ٹانگیں کانپنے لگیں، میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں مزید اس طرح کان جوڑے سننے لگی۔ میرا شوہر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ یہاں ہسپتال لے آیا ہوں، اور میں نے باس سے بات کر کے بیک سائیڈ والا کمرہ بھی لے لیا ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور اس طرح ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام بہت آسانی سے کر سکیں گے۔ تم بتاؤ، تم نے سارا انتظام کر دیا نا؟ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میرا دل ایک دم گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ مجھے پسینے آنے لگے جبکہ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ اتنے میں میرا شوہر فون کر کے واپس پلٹ آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم گھبرا گیا اور پھر جلدی سے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے اس طرح پوچھنے سے میں فوراً بے ہوش میں آئی اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، بس ایسے ہی آپ کے پیچھے چلی آئی۔ میرا جواب سنتے ہی میرا شوہر میرے چہرے کو کوستی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاید اس بات کا عقیدہ نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کچھ سنا تو نہیں، مگر میرے چہرے کے نہ بولتے اثرات کو دیکھ کر وہ بھی نارمل ہو گیا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ کمرے دیکھ کر مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ کمرہ بالکل ہسپتال کے وارڈ جیسا تھا، مگر میں پھر بھی خود کو قابو کیے چپ چاپ اپنے شوہر کے پیچھے چلتی رہی۔ اس نے مجھے پکڑ کر ایک سائیڈ پر بٹھا دیا اور کھانا کھلانے لگا۔ میں نے خاموشی سے کھانا کھانے لگی، اگر میرے ذہن میں کئی چکر چل رہے تھے۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر کی تھوڑی دیر پہلے کسی سے فون پر کی گئی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر میں کچھ بھی پوچھنے کے بجائے خاموش رہی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ مجھے کھانے کھلانے کے بعد وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں ایسے ہی چپ چاپ بیٹھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ میرا شوہر میرے قریب بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھنے کے بعد اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر گہری مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے وہ دینے جا رہی ہو جس کی خواہش میں پچھلے 3 سالوں سے کر رہا ہوں۔ میرے شوہر کا لہجہ اس قدر جنونی تھا کہ مجھے یکدم اس سے خوف آنے لگا۔ ابھی میں اس کی باتوں اور لہجوں پر غور ہی کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر اس ڈبے سے جو ابھی اپنے ساتھ لایا تھا ایک انجیکشن نکالا اور جلدی سے میرے بازو پر لگا دیا۔ انجیکشن کے لگتے ہی یکدم میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔
میرے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے ہی میں ہوش و خار سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ کرانے کی آواز آئی، کیونکہ میرا سر بہت بھاری ہونے کی وجہ سے شدید درد کا باعث بن رہا تھا۔ میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا، میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر یوں ہی چھت کو دیکھنے کے رہنے کے بعد میں ہمت کر کے اٹھنے لگی۔ یہ ایک دم میری نظر ایک اپنے جسم پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے لباس کو دیکھنے لگی۔ میں نے رات کو جو میں نے لباس پہنا ہوا تھا وہ اب میرے جسم پر نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ سا سوٹ میرے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرا پورا وجود کام کرنے لگا۔ کئی طرح کی سوچیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا۔ میں گھبراتے ہوئے جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے فوراً پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو مجھے میرے شوہر تو نظر نہیں آئے، مگر میری نظر فرش پر پہنچی لگاتے ایک عورت پر پڑی۔ میں نے حیران سے اس عورت کو دیکھا، کیونکہ رات تک یہاں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ عورت یہاں کیسے آئی؟ وہ عورت بھی مجھے یوں ہی دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نظریں مجھ پر بہت مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ یہ کوئی گھر ہے یا ایمرجنسی روم، وہ بھی کسی ہسپتال کا؟ مجھے بتاؤ، اس نے جواب دیا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اس نے میرے منہ پر مجھے میرے سوالات کے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنا کوچا اٹھا کر باہر چلی گئی، جبکہ میں حیرت میں ڈوبی چپ چاپ اس کا منہ تکتی رہی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو چکی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ آخر وہ کیسا انجیکشن تھا جو میرے شوہر نے مجھے لگایا تھا؟ اور تو اور یہ میرا شوہر ایک دم کہاں گم ہو گیا ہے؟ ایک ہی دن میں اتنی عجیب چیزیں دیکھ کر مجھے عجیب ڈر لگنے لگا تھا۔ بے ساختہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ان ساری سوچوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں بالکل نڈال ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ لیٹ گئی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ ابھی مجھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لے کر اندر آئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی میری ماں بھی اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑی۔ اتنے میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ میں نے فوراً سوالات کی برسات کر دی کہ ہم ہسپتال میں کیوں رکے ہیں اور مجھے انجیکشن کیوں لگایا ہوا تھا۔ تو میرے شوہر کہنے لگا کہ انجیکشن کا سوال اپنی امی سے کرو، کیونکہ آپ کی امی نے کہا تھا، اور میں ہسپتال میں اس لیے رہتے ہیں۔ کچھ دنوں میں ہی ہم اپنے لیے ایک نیا گھر خرید لوں گا۔ کچھ دن کے لیے ہمیں کوارٹر میں گزارا کرنا چاہیے۔ اس شادی کے لیے میرے گھر والے رضامند نہیں تھے اور وہ میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے تمہیں اپنے پاس ہسپتال میں رکھا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔